ایک اور کربلا ہے ابھی کربلا کے بعد، زینب کو پیش ہونا ہے دربار شام میں۔ امام حسین کی شہادت کے بعد اب کربلا میں کوئی نہ بچا، عورتوں کو سنبھالنے والا کوئی نہ رہا۔ اب شروع ہوا بی بی زینب کا امتحان۔ حسین کی بہادر بہن بچوں اور عورتوں کو سنبھالتی رہی۔ یزید کی فوج نے خیموں میں آگ لگا دی، معصوم بچے کبھی یہاں اور کبھی وہاں بھاگتے رہے اور یزید کی فوج خوش ہوتی رہی۔ بی بی زینب حسین کی لاش پر بیٹھ کر روتی رہی، جس کا رونا بھی میرے نانا کو پسند نہ تھا، آج اس معصوم کی گردن کاٹ دی۔ اس مظلوم بھائی کی مظلوم بہن اب کہاں جائے گی؟ معصوم سکینہ اپنے بابا اور چچا کو یاد کر کر کے بار بار روتی اور مردود شمر سکینہ کے تھپڑ مارتا۔ بی بی زینب نے شمر کو کہا کہ کاش میرا بھائی عباس زندہ ہوتا تو میں دیکھتی تم اس کی سکینہ کو کیسے ہاتھ لگاتے۔ عورتوں کو زنجیروں میں جکڑ کر شام کی طرف روانہ کر دیا گیا۔ اب شروع ہوتا ہے آل رسول کا امتحان۔ زنجیروں میں جکڑی عورتوں نے راستے میں نہ جانے کتنی تکلیفیں کاٹی ہوں گی۔ جب یہ مظلوم قافلہ یزید کے دربار پہنچا تو اس قافلے کو دربار کے باہر بہت گھنٹوں انتظار کروایا گیا، کیونکہ دربار کے اندر جشن کی تیاریاں جاری تھیں۔ عورتوں کو زنجیروں میں جکڑ کر یزید کے سامنے جب پیش کیا گیا تو یزید شراب شباب کی محفل میں مشغول تھا۔ اب یزید کے سامنے امام حسین کا سر مبارک پیش کیا گیا۔ یزید بہت خوش تھا۔ اس نے اپنی چھڑی اٹھائی اور امام حسین کے ہونٹوں پر لگا کر کہا کہ اے باغی اب بول۔ یہ سب دیکھ کر دربار میں موجود ایک صحابی ابو برزہ بولے کہ اے یزید اپنی چھڑی ہٹا، تو جن ہونٹوں پہ اپنی چھڑی لگا رہا ہے وہاں میں نے مصطفیٰ کو چومتے دیکھا ہے۔ یزید کو یہ سن کر بہت غصہ آیا اور اس نے فوراً اس صحابی کو گرفتار کروا دیا۔ یزید نے بہت خوشیاں منائیں، جشن منایا اور بی بی زینب سے مخاطب ہو کر کہا کہ دیکھو میں جیت گیا اور حسین ہار گیا۔ اب امام حسین کی بہادر بہن بی بی زینب نے خطاب کیا اور ایسا خطاب کیا کہ اس نے یزید کے دربار کو ہلا کر رکھ دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے زمین و آسمان بنائے۔ درود ہو رسول پر اور اس کی آل پر۔ بے شک حق جیتتا ہے اور باطل مٹ کر رہے گا۔ میں آخری رسول کی نواسی ہوں، میں شیر خدا کی بیٹی ہوں، میں مکہ مینا کی بیٹی ہوں، میں مظلوم حسین کی بہن ہوں اور میں آل رسول میں سے ہوں۔ بے شک جو لوگ سرکش ہوئے اور جنہوں نے خدا کے احکام نہ مانے وہ تباہ ہوئے۔ اے یزید آل رسول کو در بدر کر کے مکہ سے لے کر کربلا تک زمین و آسمان تنگ کر کے کیا تو نے حسین سے اپنی بیعت کروا لی؟ بیبیوں کو زنجیروں میں جکڑ کر ان کو ذلیل کر کے اور آل رسول پر ظلم کر کے کیا تو اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہے؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ ظالموں کو خدا مہلت دیتا ہے، ہر ظالم کو خدا کی پکڑ اور عذاب ہے۔ اے انصاف کے جھوٹے متولی، کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ اپنی عورتوں کو تو نے پردے میں رکھا ہے اور آل رسول کی عورتوں کو بے پردہ زنجیروں میں جکڑ کر بازاروں میں گھما رہا ہے؟ اے یزید تیرے ہاتھوں پر آل رسول کا خون ہے
میرے بھائی عباس کا کٹا ہاتھ ابھی تک کربلا میں پڑا ہے۔ میرے بھائی حسین کی لاش ابھی بھی کربلا کی تپتی ریت پر موجود ہے۔ سب شہیدوں کا جسم کربلا میں پڑا ہے، ان کو دفنانے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ در حقیقت تو ہار چکا ہے۔ حسین اور آل رسول کو تو شہید کر چکا، مگر لوگوں کے دلوں سے ان کو کیسے نکال سکتا ہے؟ اے یزید، تو نے اپنے لیے جہنم خرید لی ہے، خدا کی لعنت ہے تجھ پر، برباد ہوگا تو اور تیری یہ 2 پل کی حکومت۔ بی بی زینب کا یہ خطبہ ختم ہونا ہی تھا کہ یزید خوف سے کانپنے لگا، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ ہر شخص کی آنکھوں میں یزید کے لیے نفرت اور بغاوت نظر آ رہی تھی، اور یزید یہ کہتے ہوئے وہاں سے چلا گیا کہ میری نماز کا وقت ہو چکا ہے، ان سب کو قید میں ڈال دو۔ بی بی زینب کے اس خطاب نے تاریخ رقم کر دی اور بھرے دربار میں یزید کو رسوا کر کے رکھ دیا۔